اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر 6666 آیتوں کو اللہ نے اتارا ہے۔ 6666 آیتوں میں ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے۔ اس میں کچھ اختلاف ہیں۔ جو مدینے کے قراء حضرات ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ کوئی آیت نہیں ہے۔ اسی طرح ان کی حمایت ملک عراق کے علماء بھی کرتے ہیں، ملک شام کے علماء بھی کرتے ہیں، ملک مصر کے علماء بھی اس بات پر تائید کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک سورت اور دوسری سورت کا آہانی دیوار ہے، یہ کوئی آیت نہیں ہے۔ لیکن مکہ المکرمہ کے علماء، دمشق کے علماء یعنی قراء، اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان تمام کے نزدیک یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ آیت بھی ہے، کیونکہ سورہ ہود کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تذکرہ ہوا ہے، ان تذکرے میں اللہ رب العالمین نے جو ان کا تذکرہ کیا ہے، اس تذکرے کے اندر حضرت سلیمان بلقیس کو خط لکھے، جو قوم سبا کی بہت بڑی رانی تھی، اسے خط لکھے، اور اسے خط لکھنے کے بعد میں سب سے پہلے انہوں نے یہ جملہ لکھا انہ من سلیمان، یعنی اپنا نام لکھے، اس کے بعد وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ انہوں نے جب خط لکھا تو بلقیس جو ملک سبا کی رانی تھی، یہ تھی کون؟ اس کی ماں جنات تھی اور اس کا باپ انسان تھا، یہ جنات کی بیٹی تھی، اور کیسے لوگوں پر حکومت کرتی تھی؟ جن کا قد زمین پہ اور جن کا سر ناریل کے درخت کی چوٹی کی لمبائی تک جن کا سر تھا، اتنے لمبے رہتے تھے، اتنے لمبے لمبے قد والے قوم، جو پہاڑوں کو تراش تراش کر مکانے بنایا کرتے تھے اپنی انگلیوں سے، اور حال یہ تھا کہ پوجتے تھے سورج کو۔ کس کو پوجتے تھے؟ سورج کو پوجتے تھے، کیونکہ آج بھی جنات قوم کے اندر کچھ قوم ایسی ہے جو سورج کو پوجا کرتی ہے، آج بھی ہے۔ تو بالآخر وہ مطلب بھی قصہ ہے اس کا، اس چڑیے نے، اس ہدہد نے جو ہے یہ نظارہ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں اس نے آ کر سارا قصہ سنایا، تو حضرت سلیمان نے خط لکھا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جب خط کی آغاز کی تو اللہ نے اس خط کے اندر ایک ایسی روب اور ایک ایسی چاشنی کو اللہ نے ڈال دیا کہ وہ بلقیس جو کسی کی بات نہیں سنتی تھی، کسی کی بات نہیں سنتی تھی، اچھے اچھوں کو سزا دیتی تھی، اس
علاقے سے اگر کوئی انسان گزر جاتا تو اسے سزا دے دیتی تھی، اتنی بدبخت تھی. لیکن اس نام کی برکت سے، اس بسم اللہ کی برکت سے اس کا دل نرم ہو گیا. اس کا جب دل نرم ہو گیا تو وہ تیار ہو گئی حضرت سلیمان سے گفتگو کرنے کے لیے. تو بالآخر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور مکہ المکرمہ جس کو ہم کہتے ہیں، چار امام ہے نا، چار اماموں میں ایک امام ہے امام شافعی رحمہ اللہ. تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے ایک آیت بھی ہے. امام اعظم کے نزدیک بھی یہی قول ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت بھی ہے، اور آیت کے ساتھ ساتھ جو ہر سورت سے پہلے ہے وہ ایک سورت اور دوسرے سورت کے بیچ میں ایک آہنی دیوار ہے. تو بالآخر جب تراویح کے موقع پر یا نمازوں کی حالت میں جب ایک سورت ختم کر کے آدمی دوسرا سورت شروع کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھے. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر لوگوں کا ہے. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک میں یہ مسئلہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ باضابطہ ایک آیت ہے. اس لیے شافعی مسلک والوں کو دیکھیں گے کہ وہ نماز اللہ اکبر پڑھنے کہنے کے بعد میں ثنا پڑھنے کے بعد بسم اللہ زور سے پڑھتے ہیں. ان کے نزدیک بسم اللہ زور سے پڑھنا جائز ہے اور بالکل اس کو اعلیٰ درجہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کرنا چاہیے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ بھائی آہستہ پڑھا جائے، بلند آواز سے نہیں پڑھا جائے. ایک بات. دوسری بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا جز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلی جو کتاب اس دنیا کے اندر اتارا ہے وہ تورات اتارا ہے. سب سے پہلی کتاب تورات کے صحیفے، تورات کے اوراق اتنے مضبوط اور اتنے بڑے بڑے تھے کہ بڑے بڑے پہلوانوں کی جماعت اس تورات کے اوراق پکڑتی تھی اور اٹھاتی تھی. تورات اتنی مضبوط اور اتنا بھاری بھرکم کتاب تھا، صحیفہ تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تورات کے اندر اللہ کی ٹوٹل مکمل 3000 نام ہیں. کتنے نام ہیں؟ 3000 نام. تو تورات کے اندر اللہ نے اپنے 1000 نام کا تذکرہ کر دیا. اور اسی طرح انجیل کے اندر اور زبور کے اندر، انجیل کے اندر اللہ نے 1000 نام کا تذکرہ کیا، اور زبور کے اندر اللہ نے 900 ناموں کا تذکرہ کیا. اپنی صفاتی نام، اپنی کبریائی والی نام. انسان اگر اعلیٰ بنتا ہے تو اس کے نام، اس کے القاب بہت سارے جڑ جاتے ہیں. ارے جڑتے نہیں جڑتے، بہت جڑتے ہیں اس کے القاب. امام بن گیا کوئی تو اس کے القاب بہت جڑے. اسی طرح اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو مالک الملک ہے. اللہ کی صفات اتنی بڑی ہے کہ صبح سے شام تو دور کی بات، زندگی بھر اگر اللہ کی صفات بیان کی جائے تو بھی ختم نہیں ہوگی. اللہ اتنے بڑے ہیں. تو بالآخر 1000 نام تورات پر، 1000 نام زبور پر، 900 نام اللہ نے انجیل پر رکھ دیا. باقی بچا کتنا؟ 100 نام بچا. 99 نام 99 نام اللہ نے اس قرآن مجید میں اتارا. 99 نام اس قرآن مجید میں اللہ نے اتارا. اور پھر ایک نام جو اللہ نے بچایا ہے وہ نام وہ اللہ کے علم ہے. اس نام کا پتہ کب چلے گا؟ اس نام کا پتہ اس وقت چلے گا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور جانے کے بعد میں جب اللہ اعلان کریں گے کہ میرے جنتی، میرے بندو، میں نے اعلان کیا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ جنت میں آنے کے بعد میں تمہیں اپنا دیدار نصیب کروں گا، اب چلو جنت العدن کی طرف. جب جنتی جنت العدن کی طرف چلیں گے
تو وہاں پر اللہ یہ اپنا نام بتائے گا، اور جب اللہ اپنا نام بتائے گا تو اس وقت مخلوق جب یہ اللہ کی نام سنے گی تو 70,000 سالوں تک اس اللہ کے نام پہ ایسا لطف اور ایسا مزہ آئے گا کہ آدمی سنتا ہی رہے گا اور اسے مزہ ہی آتا رہے گا۔ وہ نام اتنا لطف اور اتنا مزیدار نام ہے۔ اچھا، اللہ کا سب سے اصل نام کیا ہے پتہ ہے؟ سب سے اصل نام یہ جو صفاتی نام ہے نا، هو الرحمن، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الملک، الجبار، القدوس، یہ سب جو ہے اللہ کے صفاتی نام ہے۔ اصل نام جو ہے، ایک انسان اگر کوئی کوالٹی والا بنتا ہے تو وہ اپنی ناموں کے ذریعے سے بنتا ہے، اس کے نام جیسے ہوں گے اس نام کی صفتیں اس کے اندر اترے گی۔ تو اللہ کے جو اصل نام ہے وہ یہی نام ہے، اللہ۔ اس کے اندر الفاظ کتنے ہیں؟ الف، لام، لام اور ہا۔ کتنے الفاظ ہوئے؟ 4۔ ان چاروں الفاظوں پہ ذرا غور کرو۔ میرا نام ہے اشرف، اگر اشرف سے الف کو ہٹا دیا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ شرف۔ اگر شرف سے اگر سین کو ہٹا دیا جائے تو کیا ہو جائے گا؟ رف۔ دیکھا؟ اور اگر را کو ہٹا دیا جائے صرف فا، یعنی فعل۔ اللہ کے ایک ایک نام، اللہ کا ایک ایک حرف اللہ کے ہونے کی دلالت پیش کرتا ہے۔ اللہ الف کے ساتھ ہے تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب اللہ سے الف ہٹا دیجیے، کیا ہو گیا؟ 3 نام، 3 حرف بچا، لام، لام اور ہا۔ تو الف ہٹانے کے بعد میں اگر اللہ کا نام شروع کرتے ہیں تو نام یہ نکلتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ابھی بھی اللہ ادا ہو رہے ہیں۔ ایک لام ہٹا دیا گیا، ایک الف ہٹا دیا گیا، 2 حرف بچا، لام اور ہا۔ اسے بھی اگر ملایا جائے تو بھی اللہ شامل، اللہ کی وحدانیت شامل ہوتی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ الف ہٹا دیا گیا، لام ہٹا دیا گیا، لام ہٹا دیا گیا، کون سا حرف بچا؟ ارے بولو، ہاں، تو بھی اللہ کی دلالت ہوتی ہے۔ کیسا؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ تو اللہ کا نام وہ نام ہے جس کے ایک ایک حرف پر اللہ ہی ادا ہوتا ہے، اس کے ایک ایک حرف پر۔ تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 3000 ناموں میں 2999 نام جو اللہ نے زمین میں اتارا ہے، اس تمام نام کو اور اس تمام نام کی جز کو، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس تمام نام کی خصوصیت کو، اس کے تمام روحانیت کو، اس کی تمام روح کو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اللہ نے اتار دیا۔ سوچو یہ بسم اللہ کتنا مقام والا نام ہوگا؟ ارے ہوگا نہیں ہوگا؟ دوسرے مقامات پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پورے قرآن کا خلاصہ، پورے قرآن کا خلاصہ اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر اتارا۔ اس کے اندر اتارا سورہ فاتحہ کے اندر، اور پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ اللہ نے الرحمن الرحیم پر اتارا، الرحمن الرحیم پر اتارا، اور اس کا خلاصہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اتار دیا۔ تو یہ بسم اللہ کتنا مقام والا نام ہے یا نہیں؟ کتنی عظمت والا نام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ نے اس آیت کو، اس الفاظ کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آیت کو جب اللہ نے آسمان سے اتارا تو سورج بے نور ہو گیا۔ کتنی قدرت والا نام ہوگا۔ سمندروں کی طغیانی رک گئی، سمندروں کے موجیں رک گئی، رک گیا، سمندر ٹھہر گیا، کائنات کے اندر
اسلام کے اترنے سے پہلے شیطان آسمانوں پہ جاتا تھا. جب یہ نام اترا تو شیطان جب گیا تو اس کے اوپر آگ برسنا شروع ہو گئی, آگ کے شعلے برسنے لگے. یہ نام اتنی صفاتی اور اتنا قدرت والا نام ہے. اسلام کا مقام وہ ہے. تو بالآخر اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نام اتنا قدرت والا اور اتنے مقام والا نام ہے, اس نام کے ساتھ اگر کوئی بھی اپنی زندگی کا کوئی کام اگر شروع کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے کوئی کام کو بگاڑے گے نہیں. جب انسان دکان کھولنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ دے, اس کی دکان میں برکت ہی برکت ہوں گی, نقصان نہیں ہوگا. لیکن شرط کیا ہے؟ یقین ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ یقین ہونا چاہیے. انسان گھر سے باہر نکلا, بسم اللہ پڑھ کے نکلا, جب تک وہ باہر رہے گا اس وقت تک اللہ اس کے گھر کی حفاظت کروائیں گے. باہر بازاروں میں آیا, بسم اللہ پڑھا, جب تک بازار میں رہے گا اللہ بازار کی فتنوں سے اللہ اس کی حفاظت کرائے گا. ہر کام سے پہلے اگر آدمی بسم اللہ پڑھ کر کام کرتا ہے, اللہ اس کے کاموں میں مدد فرماتے ہیں, اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں. بسم اللہ کی تاثیر یہ ہے, بسم اللہ کی مقام وہ ہے. حضرت عمر کے زمانے میں ملک شاہی قصر کا بادشاہ, قیصر و کسریٰ کا بادشاہ, وہ عیسائی تھا. اس کے سر میں کافی درد ہو رہا تھا. بڑے بڑے حکیموں کو اس نے بلایا, بڑے بڑے طبیبوں کو اس نے بلایا. بڑے بڑے طبیبوں کو بلانے کے بعد اس نے کہا کہ میرے یہ سر کا درد ختم نہیں ہو رہا, اس درد کو ختم کیا جائے. یہ درد کیسا ختم ہوگا؟ تو بالآخر بڑے بڑے حکیموں نے اس کے درد کا علاج کیا, لیکن حل ہوا نہیں. جب حل نہیں ہوا تو اس نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ آپ خلیفہ دوم ہیں, آپ حضور کی امتی ہیں, آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, ان پر ایمان لائے ہیں. میں کافی سال سے پریشان ہوں کہ میرے سر کا درد نہیں جا رہا, کچھ کیجیے. آپ کی وجہ سے اگر میرا سر کا درد چلا گیا تو میں اس پورے ملک کا باغدور آپ کے ہاتھ میں دے دوں گا اور اسلام کو قبول کر دوں گا. جب حضرت عمر کے پاس یہ خط پہنچا تو حضرت عمر نے ایک ٹوپی تیار کی, ایک ٹوپا تیار کیا, ایک ٹوپی تیار کر کے آپ جو ہے اس بادشاہ کی طرف بھجوا دیے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ اسلام قبول کر لے, آپ نے بس وہ ٹوپی تیار کر کے بھجوا دی. اب وہ بادشاہ جب اس ٹوپی کو پہنتا اس کا سر کا درد غائب, اور جیسا وہ ٹوپی نکالتا سر کا درد پھر شروع. کافی دنوں تک بیچارہ یہی کرتا رہا, ٹوپی پہنتا درد غائب, اتار لیتا درد شروع. تو کافی دنوں کے بعد اس نے اس ٹوپی کو کھول کر دیکھا کہ اس کے اندر کیا ہے, ایسا اس کے اندر ہے کیا کہ پہنتا ہوں تو درد غائب ہو جاتی ہے اور نکال دیتا ہوں تو درد پھر شروع ہو جاتا ہے. ماجرا کیا ہے؟ جب ٹوپی کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ اتنی برکت والا نام ہے. اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب میاں بیوی کا ملن ہو اور ان ملن سے پہلے شوہر اور بیوی بسم اللہ پڑھ لیں, اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد جو اولاد پیدا ہوگا وہ اولاد نیک و صالح ہوگی, نافرمان نہیں ہوگی. اب بتائیے اس آیت کے اندر اتنی بڑی فضیلت ہے, اتنی بڑی فضیلت, لیکن ہمیں ہلکا محسوس ہوتا ہے, پتہ نہیں ہوتا, ہمیں ہلکا لگتا ہے. ہم تعویذ پہننے تیار ہیں لیکن بسم اللہ پڑھنے تیار نہیں ہے نا. ہم ڈاکٹروں کو ہزاروں روپیہ دینے تیار ہیں لیکن بسم اللہ پڑھ کے کھانے تیار نہیں. ہم علاجوں میں لاکھوں روپیہ خرچ کرنے تیار ہیں لیکن بسم اللہ پڑھ کر ہم اپنی زندگی کو شروعات کرنے تیار نہیں.
اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت اتنا مضبوط آیت ہے کہ اللہ نے اس آیت کے اندر 19 حروف رکھے. حروف سمجھتے نا؟ الف ایک حروف ہے، با ایک حروف ہے، تا ایک حروف ہے، تا ایک حروف ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 19 حروف ہیں. اللہ نے اس آیت کے اندر 19 حروف رکھے ہیں. اور جہنم کے جو داروغہ ہیں، جہنم کے اندر جو بڑے بڑے فرشتے جو عذاب دینے والے ہیں وہ بھی 19 ہیں. کتنے ہیں؟ 19 ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیا، اس کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنایا، اس کو اپنی زندگی کے اندر باندھ لیا، اللہ رب العالمین جہنم کی ایک ایک فرشتوں سے، جہنم کی ایک ایک عذاب دینے والے فرشتوں سے اللہ اس کی نجات دے. اتنا بڑا مقام ہے. ارے ہے یا نہیں؟ تو کرو گے. آج سے قرآن مجید کی تفسیر شروع ہو رہی ہے، تو اس لیے میں نے اس آیت کو چنا تاکہ اس آیت سے اعلیٰ آیت پورے قرآن کے اندر نہیں ہے. اس آیت سے مقام والی آیت پورے قرآن میں نہیں ہے. طوفان نوح ہو گئی، حضرت نوح کی دعاؤں سے اللہ نے پوری دنیا میں پانی پہنچا دیا، پوری دنیا غرق ہو گئی. کشتی نوح ادھر ادھر گھوم رہی ہے، کہیں رک نہیں رہی ہے، پریشان. ایک روایت میں آتا ہے کہ طوفان شروع ہوا. جب طوفان شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام ایک شخص کو جو ہے کشتی میں بٹھاتے تھے. جب بٹھاتے گئے تو حضرت نوح علیہ السلام جس کو بٹھاتے تھے وہ لڑک جاتا تھا، وہ گر جاتا تھا، وہ کشتی پہ صحیح سے بیٹھ نہیں پاتا تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام کے ذہن میں اچانک ایک بات آئی. آپ نے کہا، قرآن کے اندر وہ تذکرہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص سے آپ نے کہا کہ پڑھو بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. بسم اللہ کے نام سے اپنے قدم کو آگے بڑھا. جب بسم اللہ سے شروعات ہوئی تو پھر کشتی بھی جم گیا اور لوگ بھی امن و محفوظ میں رہے. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب طوفان نوح قائم ہو گیا تو پریشان، پوری دنیا میں پانی، کشتی کہیں لگ ہی نہیں رہا ہے. تو اللہ کس سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے پروردگار اب تو اس کشتی کو کہیں لگوا دیجئے، اس کشتی کو کہیں بھی کنارہ کر دیجئے. وہی آئی کہ آپ جس آیت سے ان لوگوں کو کشتی میں سوار کیے تھے اسی آیت کا ورد کریے. اس وقت ان کی ذہن سے یہ آیت نکل گئی تھی. آپ نے بہت زور ڈالا اپنے ذہن پہ، تب جا کر یہ آیت ذہن میں آئی تو آپ نے پڑھا، تمام مخلوق کو آپ نے پڑھایا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. آپ نے تمام مخلوق کو پڑھایا. جب سارے کے سارے بسم اللہ پڑھنا شروع کیے تو کام کیا ہو گیا؟ جودی پہاڑ پر جا کر یہ کشتی ٹھہر گئی، یہ کشتی کو امن مل گیا. تو حضرت نوح جیسے نبی یہ بھی اگر اپنے کشتی کو کنارہ کشی لگا رہے ہیں تو کس آیت کی بدولت لگا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بدولت اپنی کشتی کو لگا رہے ہیں. تو اللہ نے اپنی صفاتی نام کو اور اپنے اصل نام کو، ان دونوں ناموں کو اللہ نے اس آیت کے اندر اتار دیا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ الرحمن الرحیم، اور الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ اللہ نے صرف ایک حرف پہ رکھ دیا. وہ کون سا حرف ہے؟ وہ صرف جو بسم اللہ کے شروع میں جو با آتی ہے، با، اس با پر اللہ نے پورے قرآن، پورے تورات، پورے زبور، پورے انجیل، پورے قرآن کے خلاصے کو اللہ نے ایک حرف پہ اتار دیا. اگر میں آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کرنے لگ جاؤں نا تو کئی ہفتے گزر جائیں میرے ناقص علم پر کہ اللہ نے با کو اس دنیا میں کیوں پیدا کیا، با جیسے حرف جو اللہ نے اس دنیا میں کیوں اتارا. اگر اس کا خلاصہ کرنے لگے، بالآخر
تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ مقام والی آیت ہے. انسان اگر اس کو پڑھ کر کوئی بھی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کو کیا کرتے؟ ارے بولو، آسان کر دیتے. تو آج درس قرآن شروع ہوا ہے تو میں نے بھی سوچا کہ آج سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی شروعات کی جائے اور اس کے خلاصے کو سامنے رکھا جائے. اس کے اندر اللہ کے 3 نام ہیں. کتنے نام ہیں؟ 3 نام ہیں. دیکھو رحمان، جو علمی حضرات یہاں پہ ملی عرفان بیٹھے ہوئے، صرف حافظ عاصم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہیں پتا ہے کہ رحمان یہ اللہ کا نام نہیں ہے. رحمان جو ہے یہ اللہ کا نام نہیں ہے. اللہ کا جو اصل نام ہے وہ الرحمن ہے. جب الف سے کوئی نام اللہ کا شروع ہوتا ہے تب جا کر سمجھو وہ اللہ کا نام ہے. رحیم اللہ کا نام نہیں ہے. رحیم یہ اللہ کا نام نہیں ہے. آپ کلمہ سب کو یاد ہوگا، ارے ہے یا نہیں؟ پڑھیے تو ذرا. ارے پہلا کلمہ سب کو یاد ہے، پڑھیے. لا الہ اصل الا اللہ کو ذرا سی غور کرو. الا اللہ، یہ جو نام اللہ کا جو نام آ رہا ہے اس سے پہلے والے الفاظ کیا ہے؟ تو لفظ اللہ سے یعنی نام سے پہلے جب الف اور لام ملتا ہے تو پھر اللہ کے اصل نام شروع ہوتا ہے. تو یہ جیسا کہ عزیز، یہ عزیز اللہ کا نام نہیں ہے. جب العزیز ملتا ہے، الف اور لام ملتا ہے تو اللہ کے صفاتی نام بن جاتے ہیں. ملک اللہ کا نام نہیں ہے، الملک اللہ کا نام. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی طرح اس آیت کے اندر اللہ نے اپنے دونوں نام کو ال کے ساتھ جوڑا ہے. بسم اللہ، یہاں بھی اللہ نے ال جوڑا ہے. پھر رحمہ، یہاں بھی آپ دیکھیں گے یہاں بھی الف اور لام شامل ہے. پھر رحیم، یہاں پر بھی الف اور لام شامل ہے. یہاں پہ آصف صاحب نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، ان سے پوچھو کہ نورانی قاعدے کے اندر ایک قاعدہ ہے حروف قمری اور حروف شمسی. حروف قمری اور حروف شمسی کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک قاعدے کے اندر اگر اس لفظ کے اس میں 14 حرف ہیں، اس 14 حروف میں سے اگر کوئی حروف آ جائے تو حروف قمری میں سے، حروف شمسی میں سے، حروف قمری میں سے اگر 14 حروف میں سے کوئی حروف آ جائے تو الف کو پڑھیں گے، لام کو نہیں پڑھیں گے، ہے نا. تو حروف شمسی میں سے 14 حروف ہیں، یہ اگر اس میں سے کوئی حروف آ جائے تو الف اور لام کو دونوں نہیں پڑھیں گے، لیکن رہتا ہے اس جگہ میں الف اور لام. تو یہ بہت علمی بات ہے. بس میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو صفاتی نام، اللہ کا 3000 نام ہے، ان ناموں میں سے اللہ نے اپنے 3000 ناموں کا جز اور خلاصہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ اللہ نے اتار دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، ہمارے نبی سے پہلے والے نبی، یہ دنیا میں دوبارہ واپس بھی آئیں گے، وہ ابھی انتقال نہیں ہوئے. ان کو اللہ نے اٹھا لیا ہے، دوبارہ دنیا میں آئیں گے. ایک مرتبہ ایک قبرستان کے سامنے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک قبر پر عذاب ہو رہا ہے. آپ نے مغفرت کی دعا کر دی، وہاں سے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد میں، تھوڑی دنوں کے بعد میں پھر دوبارہ اسی راستے سے گزر ہوا تو دیکھے کہ اس قبر پہ جس پہ عذاب ہو رہا تھا اب اس قبر پہ عذاب نہیں ہو رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام ہو گئے، کہنے لگے پروردگار یہ کیا ماجرا، تھوڑی دن پہلے اس پر عذاب ہو رہا تھا اور اب نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ بندہ جب انتقال کیا تھا تو اس کا ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، اس وقت تک اس کی زبان کھلی نہیں تھی، اس بچے کی، اس کی زبان میں گویائی نہیں تھی. اس کا انتقال ہو گیا. جب اس بچے کی زبان میں گویائی آ گئی، بولنے کی طاقت آ گئی، تو اس کی والدہ، اس کی ماں نے، اس شخص کی بیوی نے اس کے بچے کو مدرسے میں لے کر کسی عالم کے پاس لے کر بٹھا دیا. وہ عالم انجیل جو کتاب ہے، اس کتاب کے اندر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. تو جب وہ کتاب پڑھنا شروع ہوا تو عیسائی جو پادری ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں،
انہوں نے جب اس کتاب کو پڑھانا شروع کیا تو انہوں نے فوراً سب سے پہلے کیا پڑھایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ میری غیرت جاگ اٹھی، میری رحمت جوش میں آ گئی کہ ایک گنہگار کا بندہ، ایک گنہگار کا بچہ لڑکھڑاتے زبان سے میری صفاتی نام کو لے لے اور لیا اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ میری صفتوں میں سے کوئی صفت نہیں ہے کہ کوئی میری صفاتی نام لے لے اور میں اس کو عذاب دے دوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب بتاؤ، ایک گنہگار، اس کا بچہ ہی جب یہ آیت کو پڑھا، اللہ اس کے باپ سے عذاب قبر کو دور کر دیتے ہیں. جب ہم صبح سے شام تک اس نام کے ساتھ اپنے ہر کام کی شروعات کریں گے تو کیا اللہ ہمارے کام خود ہی بنائے گا؟ بنائے گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ کی شروعات کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے. کہاں گئے بھائی؟ معراج میں گئے. جنت کا سیر کیے، دوزخ کا بھی نظارہ ہوا، تمام آسمانوں کا نظارہ ہوا، عرش معلیٰ کا نظارہ ہوا، سیر کیے، سدرۃ المنتہا گئے، سب جگہ گئے. لیکن جب جنت کے اندر داخل ہوئے نا تو قرآن کے اندر جنت کی 4 نہروں کا تذکرہ ہے. کتنے نہروں کا؟ پانی، دودھ، شرابت طہورا. دنیا کی شراب نہیں، دنیا کی شراب نہیں. کون سی شراب؟ طہورا. ایسی شراب جب اللہ تمہیں جنت میں پلائے گا وہ شراب تو تمہاری دل اللہ کے ذکر سے مچل اٹھے گا. ایسی شراب جب تم پیو گے، اپنی زبان پہ لو گے تو تمہاری زبان بے ساختہ کہہ اٹھے گی سبحان اللہ. ایسی شراب جب تمہارے دلوں کے اندر اترے گا تو تمہارا دل اللہ اللہ پر مست ہو جائے گا. ایسی شراب جب تم پیو گے تو تمہارے پینے کے بعد میں تمہارے دل کا اور تمہارے جسم کا تمام اعضاء کے رنگ اور تغیر بدل جائے گا. ایسی شراب جب آدمی اسے پیے گا جنت کے اندر، جب آدمی اسے پیے گا تو اللہ اس کو پینے کے بعد اسے ایسی خوبصورت بنا دیں گے کہ اس کی بیوی بھی اسے پہچان نہیں پائے گی. بیوی سے بھی زیادہ خوبصورت بن جائے گا. ارے بننا چاہتے ہو بیوی سے زیادہ خوبصورت؟ سب کی زبانیں چھوڑو. ارے بننا چاہتے ہو؟ بولو انشاءاللہ. ہاں، تو اللہ جنت میں شراب پلائے گا. وہ شراب کا نام کیا ہے؟ شرابن طہورا. اللہ کو شراب پلائے گا. 3 نہر ہوئی. چوتھا نہر کیا ہے؟ شہد کا. کون سا نہر؟ شہد کا. اس نہر اتنی چمکتا اور اتنی لبریز نہر تھی کہ اللہ کے رسول نے پوچھا، اے جبریل، کیونکہ جبریل قاصد بن کے گھوم رہے تھے، پوچھا اے جبریل یہ نہر کہاں سے ہے؟ اگر میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آج تک میں نے بھی نہیں دیکھا ہے یہ نہر کہاں سے نکلتا ہے، میں نے بھی نہیں دیکھا، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ اس نہر میں جو پانی پہنچتا ہے وہ آپ کے حوض سے پہنچتا ہے. انا اعطینا کوثر، جیسے حوض سے پہنچتا ہے. تو بالآخر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبریل جب میں نے آسمان کی ایک ایک ذرے ذرے کا سیر کر دیا، عرش معلیٰ تک پہنچ گیا، قاب قوسین تک پہنچ گیا، ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں اللہ کے درمیان پردہ تھا وہ پردہ بھی ختم ہو گیا. میں نے اللہ کی بھی دیدار کر لی، سب جگہ کا میں نے دیدار کر لیا. اب ایک جگہ باقی ہے، یہ نہر کہاں سے آ رہا ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے، آپ اللہ سے فریاد کریں، کیونکہ آپ اللہ کے مہمان ہیں، آپ تو میرے مہمان تو نہیں ہیں. آپ مہمان کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. تو آپ اللہ سے فریاد کریے. تو اللہ کے رسول نے فریاد کیا کہ میرے اللہ اس نہر کہاں سے شروع، یہ نہر کہاں سے شروع ہوتا ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. ایک فرشتہ آیا. جب اللہ کے رسول نے جب فریاد کی تو ایک فرشتہ آیا، آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ اپنی آنکھ بند کر دیجیے. تو اللہ کے رسول نے اپنا آنکھ بند کر دیا. جب آنکھ بند ہو گئے
تو آنکھ کے بند ہونے کے بعد میں اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آنکھ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا سا قبہ، ایک گھر جیسا ایک بڑا سا قبہ وہاں پہ موجود ہے، اور وہ قبہ ہے تو وہ چاروں طرف سے بیٹھے، چاروں طرف سے کیا ہے؟ بیٹھے۔ تو اللہ کے رسول نے اس سے فرمایا اے اللہ کا بندہ، اے اللہ کا فرشتہ، اس قبے کو کھول تو دے۔ اس نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کا حکم اتنا ہے کہ آپ کو اس جگہ تک پہنچانا، میں نے آپ کو یہاں پہنچا دیا، اب یہ کیسا کھولے گا یہ آپ جانے اور آپ کے اللہ جانے، آپ جانے اور آپ کے رب جانے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کا سیر کیا، چاروں طرف گھومے تو دیکھا کہ کہیں کنجی نہیں، کہیں تالا ہی نہیں، کہیں دروازہ ہی نہیں، تو بھئی اندر داخل کیسا ہوں؟ تو آپ نے کہا کہ ارے اللہ کے بندے، میں بار بار اللہ سے کیا سوال کروں؟ کسی سے اگر کسی کا تعلق ہو جاتا ہے تو وہ بار بار اس سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول کا تعلق کتنا اونچا ہے، ارے ہے یا نہیں؟ کتنا مقام والا تعلق ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے اللہ کا فرشتہ، میں بار بار اللہ سے کیسا تعلق باتیں کروں؟ اے اللہ کا فرشتہ، تو ہی بتا دے، تو ہی بتا دے۔ تو اس فرشتے نے کہا میرا کام تو یہاں تک ہے، اس کے آگے تو آپ کا ہے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی اے میرے محبوب، اس قبے کی چابی آپ کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا اللہ، آپ بھی مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ یہ فرشتے مجھ سے مذاق کرتے تھے، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اب اس کے بعد ہماری رسائی نہیں، اللہ آپ بھی مذاق کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا میرے محبوب، یہ اس کی چابی آپ ہی کے پاس ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ میرے پاس تو کوئی چابی نہیں، میں تو بستر میں سویا تھا، جبریل گئے میرے تلوے پہ چومے، میرے تلوے پہ اپنی تاج رکھ کر اٹھا کر لے کر آ گئے، میرے پاس کائے کی چابی؟ میرے پاس کون سی چابی؟ میرے پاس کون سی چابی؟ تیسری مرتبہ اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے محبوب، قسم ہے میری ربوبیت کی، قسم ہے میرے ذات عالی کی، قسم ہے میری کبریائی کی، قسم ہے میری وحدانیت کی، آپ ہی کے پاس چابی ہے۔ تو اللہ کے رسول گھبرا گئے، اور اللہ کے رسول گھبرا گئے کہ میرے پاس کہاں سے چابی؟ اب زبان بند، اب اس کے بعد اگلے ہفتے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب بسم اللہ کی بس 2 فضیلت بتا دو کہ بسم اللہ کی وہ فضیلت یہ ہے کہ انسان اگر اپنے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو اللہ کی قسم اللہ اس کے ہر کام کو کیا کر دیں گے؟ آسان کر دیں گے، اس کے ہر کام بنا دیں گے۔ تو بسم اللہ کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اگر میں 1 ہفتے میں اس کو بیان کر دوں تو اس کی مقام پر آنچ آ جائے گا، ہے نا؟ تو اس لیے کم سے کم تو اس کی مکمل فضیلت اور اس کی پوری ربوبیت کم سے کم تو 2 ہفتہ ہونا چاہیے۔ ارے بھائی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ آپ سنیں گے تو اگلے ہفتے میں بتاؤں گا کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں کھڑے تھے اور پھر اس قبے کی چابی کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے بسم اللہ ہے، نہیں، اس قبے کی چابی کچھ اور ہے۔ ہاں میں بتاؤں گا انشاءاللہ، جب بتاؤں گا تو پھر دل مچل اٹھے گا، پھر دل کہے گا کہ اللہ ہم بھی اس پر عمل کریں گے، اللہ ہم بھی اس کو اپنی زندگی میں سجائیں گے۔ اتنا آسان ہے وہ، جب آپ پچھلے ہفتے اگلے ہفتے سنو گے نا تو آپ کہو گے کہ اللہ ہم نے اپنی زندگی کا اتنا لمحہ یوں ہی گزار دیا، ہم نے اپنی زندگی کا اتنا لمحہ یوں ہی بیکار کر دیا، بیکار ہم نے ڈاکٹروں اور دوائیوں کے پیچھے پڑے، بیکار پڑے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص کو بیماری لگتی نہیں ہے، اگر لگ بھی جائے تو اثر نہیں کرتی۔ کیوں؟ کہ شخص کو، جو شخص صبح شام 100 مرتبہ بسم اللہ کا ورد کرتا ہے، کس کا ورد کرتا ہے؟ بسم اللہ کا ورد کرتا ہے۔ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب وغیرہ مجھے بڑا پرہیز کراتے ہیں، اللہ کی قسم میں اپنی بات کو منواتا نہیں، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کہتا ہوں کہ میں صبح و شام 100 مرتبہ بسم اللہ کی ورد کرتا ہوں، جس کی وجہ سے اتنا شوگر ہونے کے باوجود بھی اللہ مجھے عافیت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔
ہو سکتا ہے تو کبھی کبھی جو یہ جو ابھی بیچ میں آ گئے یہ اللہ جو ہے ایک یہ دے دی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ہارن، کیا کہتے ہیں آپ کی زبانوں میں، ایک سمجھ لیجیے گاڑی میں جو ہے گاڑی کے سامنے کوئی چیز اگر ہوتی ہے تو ہارن بجاتے ہیں تو آدمی سائڈ ہو جاتا، تو اللہ نے ایک ہارن دے دیا کہ بھائی اللہ میرا بندہ تو نے 100 مرتبہ پڑھتا تھا، اب اسے بڑھا دے، اب اسے بڑھا دے، کیونکہ اب تیری بیماری بھی بڑھ گئی ہے، اب تھوڑا اس کو بڑھا دے۔ تو اس لیے یہ کلمہ، یہ آیت ایسا آیت ہے، اس آیت کا جب انسان زیادہ ورد کرے گا اللہ ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ نے اپنی 3 صفتوں کو بیان کیا ہے، 3 صفاتی نام کو بیان کیا ہے، اور یہ 3 صفاتی نام اللہ نے کیوں بیان کیا ہے اور اس کی اصل وجہ کیا ہے، انشاءاللہ میں اگلے ہفتے بات کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، ہاں یہ ہمارے بزرگوار جماعت کی طرف سے چائے کا نظام ہے، آپ حضرات چائے بھی پی کر